زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، جو اپنا نظام نافذ کر کے رہنا چاہتے ہیں، جن میں کشور کشائی نہیں ہے، کسی دوسرے ملک کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کی جو ہے نا وہ نہ ان کا منشور ہے، نہ ان کی کوششیں ہیں، نہ ان کا جو ہے نا اس سلسلے میں عمل ہے۔ یہ دونوں ریاستیں آپ پوری دنیا میں چکر لگا کے دیکھ لیں، یہ دونوں، چین نے کسی کی زمین کے اوپر قبضہ نہیں کیا، نہ وہ یہ چاہتا ہے، پاکستان نے بھی ایسا نہیں کیا، لیکن میں اس میں لکھا ہے لیکن ان دونوں ریاستوں کے مخالفین انہیں کھینچ کر ان کے منشور کی حدود سے باہر نکال لے، جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ چین اور مسلم فلاسفر یعنی پاکستان کے دانشوروں اور عملی سیاست دانوں کے لیے بڑے نفیس اور سود مند رہنما اصول موجود ہیں، مثلا جن پر عمل پیرا ہو کر ریاست اور ریاستی عوام کی بہترین خدمت انجام دی جا سکتی ہے۔ کیا کہا؟ اگر عوام کے پاس وقار کے ساتھ جاؤ گے، اگر عوام کے پاس وقار کے ساتھ جاؤ گے تو وہ احترام سے پیش آئیں گے، ان سے پدری محبت اور ہمدردی کرو گے تو وہ وفادار بن جائیں گے۔ قابل شخص کو ترقی دو اور نااہل کو سکھاؤ تو وہ تمہارے لیے مثبت کام کرے گا۔ نااہلوں کو جب مسترد کر کے باہر نکال دیتے ہیں تو انتقام، حسد، بغض جو ہے نا وہ قدورت جو ہے نا وہ پھیلنے لگتی ہے، اس لیے جو نااہل ہیں ان کو سمجھاؤ۔ اس لیے قرآن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان لوگوں تک ہدایت نہیں پہنچی ہے، ان لوگوں کو اپنے پاس بیٹھنے دو، ان کے پاس ہدایت نہیں پہنچی، ان کو اپنے پاس بیٹھنے دو، ان کو علم جو ہے نا ان کے سامنے آئے اور ان کی زندگی سنورے۔ ریاستی حکمرانی پر مامور انسان کیوں عموماً اپنی اصل اور اصلیت بھول کر عوام سے نفرت کمانے لگتے ہیں؟ عملی سیاست میں شامل ہونے والے افراد کے لیے ان کا نظریاتی سیاست داں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی ہمارے ملک میں، یہی ہمارا، میں یہ کہوں گا مسئلہ، بحران جس نے پیدا کر رکھا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا کوئی بھی سیاستدان نظریاتی نہیں۔ مثال کے طور پر بیچ میں سے ضمنی بات آ جاتی ہے، جس طرح یہ جو ہمارا بلاول باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، اگر اس نے زرداری ہی کی گھریلو ڈیرہ داری والی سیاست کرنی تھی تو اس کی اتنی بڑی تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ کیا؟ اگر اس نے ڈیرہ داری سیاست ہی کرنی تھی، اور یہی ہو رہا ہے موروثی سیاست میں کہ ڈیرے دار بچے تیار کر رہے ہیں، چودھری صاحب، نمبردار صاحب، جیلدار صاحب، ایم پی، اور ان کے ہی خاندان آگے آ رہے ہیں، اہل علم کو تو آگے آنا نہیں دیا جا رہا۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا نظریاتی سیاستدان ہونا بہت ضروری ہے۔ نظریات کی پاسداری انسان کو راست روی، یہ دو لفظ میں بہت استعمال کر رہا ہوں، راست گوئی اور راست روی، ایسے قائم رکھتی ہے جیسے ایک ماہر گھوڑ سوار جو سائش جس کو کہتے ہیں، وہ جس طرح اپنے گھوڑے کو لگام دے کر کے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا اور اس کو اپنی مرضی کی چال چلواتا ہے۔ یہ وہی ہے، قانونوں کی پاسداری جو ہے نا، یہ ہمارے اخلاقی قوانین جو ہوتے ہیں یہ ہمیں اس طرح لگام دے کر کے سیدھی راست پہ رکھتے ہیں، جہاں ہم وائلیٹ کریں گے ہم وہیں گناہ کا، جرم کا مرتکب ہو جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، جس طرح اللہ نے کہا تمہیں وہی ملے گا جیسا تم کچھ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بہترین جسم و جان، شکل و صورت، گوناگوں علم و فن اور اوصاف دے کر پیدا کیا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی فیاضیوں کا اندازہ کریں کہ اس نے اپنے ہی پیدا کیے انسان کو اس قدر آزادی دے دی کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طرز اور طریقہ خود اختیار کرے، کہ اسے کہہ دیا گیا ہم نے تمہیں اچھائی سکھا دی، برائی سکھا دی، اور تمہیں ہمیں نیکی اور دوسری برائیوں کے راستے سے آگاہ کر دیا، اب یہ تمہاری مرضی ہے، جو جی چاہتا راستہ اختیار کر۔ یہ اللہ نے آزادی دے رکھی ہے حضرت انسان کو، حضرت انسان کی آزادی کا دیکھیں، اور یہ ہے آزادی ہی ہمارے لیے جو نا بہت بڑی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ایک پابندی بن چکی ہے کہ ہمیں جس یہ میں اس کا رب العالمین کی فیاضیوں کا اندازہ کریں کہ اس نے انسان کو اس قدر، اپنے ہی پیدا کردہ انسان کو اس قدر آزادی دی کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طرز و طریقت اختیار کرنے کے بارے خود فیصلہ کرے۔ ہم نے اسے نیکی، برائی، اچھائی اور کامیابی کے راستے سارے دکھا دیے اور یہ کہا کہ اب تمہاری مرضی ہے جس طرح سورہ الانسان کی آیت نمبر 3 کا میں نے ترجمہ کیا ہے اپنے لفظوں میں۔
اور پھر آزادی کو خود سری میں ڈالنے والوں کو متنبع بھی کیا. آزادی تو دے دی,